ہائے مصطفیٰ میرے بھائی، دیکھ کتنا پیارا موسم ہے یار۔ علی نے پرجوش لہجے میں کہا، جبکہ مصطفیٰ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اف، یہ بارش کتنی رومانٹک ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑی میں فل اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے تھے۔ یہ موسم کی بارش، یہ بارش کا پانی، یہ پانی کی بوندیں تجھ ہی کو ڈھونڈیں، یہ ملنے کی خواہش، یہ خواہش پرانی، تجھ ہی سے شروع یہ میری کہانی۔ علی اور زیان ساتھ ساتھ اونچی آواز میں گنگنا بھی رہے تھے۔ مصطفیٰ کو تو پتہ نہیں، لیکن وہ دونوں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ارے علی، گاڑی روک ذرا۔ زیان نے فٹ پاتھ پر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر فوراً بولا تھا۔ مصطفیٰ اور علی نے دونوں نے بیک وقت پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ ارے یار وہ دیکھ، یہ تو اپنی حیا ہے نا، یونیورسٹی والی۔ انہوں نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر دیکھا تھا۔ تیری کب سے ہوگی حیا؟ مصطفیٰ نے اس کی بات سن کر کہا تو وہ بولا، ارے وہی اپنی یونیورسٹی والی۔ ہاں وہی ہے یار۔ علی نے بھی اس خوبصورت لڑکی کا بغور جائزہ لیا۔ لگتا ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، زیان اسے دیکھ کر بولا تھا۔ ویسے یار، یہ اتنی تیز بارش میں یہاں پیرس میں، وہ بھی اس جگہ کیا کر رہی ہے؟ علی نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ یار تم لوگ باتیں بنانا بند کرو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اب، مصطفیٰ دھیرے سے بولا تھا۔ ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا۔ زیان نے اپنی بات دہرائی اور پھر علی نے کہا، چلو پھر چلتے ہیں۔ نہیں، تم دونوں رکو، اترو گاڑی سے نیچے، ایک کیب لو اور گھر جاؤ۔ میں جا کر اس کی مدد اکیلا ہی کرتا ہوں، اگر ہم تینوں جائیں گے تو شاید وہ نہ آئے۔ مصطفیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں بارش میں واپس بھیج کر تو خود مزے سے اس کے پاس جا رہا ہے۔ علی نے طنزیہ کہا، فار گاڈ سیک علی، اس کو مدد کی ضرورت ہے، کچھ تو بندہ خیال رکھتا ہے یار۔ مصطفیٰ نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یار، مصطفیٰ ٹھیک ہے رض۔ زیان نے مصطفیٰ کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور وہ دونوں گاڑی سے اتر کر واپس ہوٹل کی طرف چل دیے، جبکہ مصطفیٰ نے ٹھیک حیا کے سامنے جا کر گاڑی روکی تھی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے حیا بری طرح کانپ رہی تھی، تبھی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گاڑی میں کون ہے۔ مصطفیٰ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈال کر وہ گاڑی سے باہر آ گیا۔ وہ ایک اندھیری سڑک پر تیز بارش میں کھڑی تھی۔ جب اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں جس میں تیز بارش سے یکدم ہی سرخی آ گئی تھی، ہلکی سی داڑھی اور ماتھے پر پڑے بکھرے ہوئے بال۔ ہاں یہ وہی تو تھا۔ اسے 1 منٹ لگا تھا اسے پہچاننے میں، اور اس کو دیکھ کر حیا کا سانس ہی تو رکا تھا۔ تم مصطفیٰ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک ہی پل میں مصطفیٰ کمال کو پہچان لیا۔ کیسے نہ پہچانتی، اسے ہمیشہ سے ہی مصطفیٰ سے چڑ جو رہی تھی۔ حیات، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو آپ بیٹھو گاڑی میں جلدی سے، بارش بہت تیز ہے، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ مصطفیٰ نے فکر مندی سے کہا، میں تمہارے ساتھ کیوں بیٹھوں، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیا نے ایک ہی سانس میں سوال کر ڈالے جب مصطفیٰ نے زبردستی کو گاڑی میں بٹھایا۔ مصطفیٰ مجھے جانے دو پلیز۔ حیا کی آنکھوں سے ایک دم ہی زاروں کی طرح آنسوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ حیا پلیز ریلیکس، میں تمہیں کھانے تو نہیں لگا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا رہا ہوں، اتنا بھی برا نہیں جتنا تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے۔ اس نے خفگی سے کہا تو وہ بولی، اور تم یہاں کیسے آئے؟ اوہ ہیلو میڈم، اب پلیز یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پیرس تک آ گیا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں گھومنے، تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک نظر سامنے بنے ہوئے کلب پر ڈالی تھی۔ تمہیں پتا ہے یہ جگہ تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں؟ اب کی بار اس کی آواز میں کچھ تھا جو حیا کو چبھا تھا۔ اس نے سامنے بنے ہوئے کلب کو دیکھا تو اس کو سمجھ آ گیا کہ مصطفیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حیا کا چہرہ یکدم ہی سرخ پڑ گیا تھا۔ حیا، کیا تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم یہاں ہو، وہ بھی اس وقت ایک ایسی جگہ پر؟ حیا، میں تو تمہیں ایسی لڑکی نہیں سمجھتا تھا۔ مصطفیٰ نے دکھ سے حیا کو دیکھ کر کہا، جس کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ تم مصطفیٰ مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ حیا بمشکل اتنا ہی بول سکی تھی، رو رو کر اس کی ہچکی بند ہو چکی تھی۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آئی ہوں اور ابھی ہم شاپنگ کے لیے آئے تھے، پتہ نہیں پھر میں کدھر گم ہوگی۔ اس نے بہت ہی معصومی سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے صاف غصہ جھلک رہا تھا۔ حیا کے موبائل پر مسلسل میسجز پر میسجز اور کالز پر کال آ رہی تھی۔ دیکھو تمہارے کسی بوائے فرینڈ کا ہی فون ہوگا۔
مصطفیٰ نے طنزیہ کہا کیونکہ جس جگہ سے وہ ملی تھی کوئی بھی لڑکا حیا کے بارے میں ایسے ہی سوچتا. تبھی علی نے بھی ایسی بات کی تھی. حیا نے دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی لیکن اپنی صفائی میں کچھ نہ کہا. اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں زور سے رگڑی تھی. تبھی ان کی گاڑی کے شیشے کو باہر سے کسی نے کھٹکھٹایا. مصطفیٰ نے شیشہ نیچے کیا تو وہاں پولیس تھی. پولیس ان سے سوال جواب کرنے لگی. وہ انگلش میں ہی اس سے پوچھ رہے تھے اور مصطفیٰ بھی انگلش میں ہی انہیں جواب دے رہا تھا. Who is this girl with you? یہ لڑکی کون ہے آپ کے ساتھ؟ انسپیکٹر نے روتی ہوئی حیا پر ایک نظر ڈال کر پوچھا تھا تو مصطفیٰ بولا, سر شی از مائی وائف. شی از یور وائف؟ پولیس والے نے بغور حیا کا چہرہ دیکھتے اس سے پھر پوچھا تھا. اوکے سر, پلیز گیٹ آؤٹ آف دا کار ان اے منٹ. پولیس والے نے اسے 1 منٹ کے لیے گاڑی سے باہر اترنے کا کہا تھا اور حیا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی. پھر وہ پولیس والا بولا, ہاؤ ڈو وی کنسیڈر ٹو بی یور وائف؟ ہم کیسے مان لیں کہ یہ آپ ہی کی بیوی ہے؟ ان کے سوال پر مصطفیٰ نے حیا کو کہا, تم فکر مت کرو, میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. حیا ابھی بھی مسلسل رو رہی تھی. اس کو تسلی دیتا ہوا گاڑی سے باہر آ گیا اور تقریباً 10-15 منٹ وہ ان سے باتیں کرتا رہا. گاڑی کے شیشے بند تھے جس کی وجہ سے حیا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. مصطفیٰ نے فون پر ان کی کسی سے بات کروائی. وہ لوگ ہنس کر مصطفیٰ سے گلے ملے, 2-3 باتیں اور کی اور پھر واپس چلے گئے. اس دوران حیا نے فاطمہ اور میر کو دونوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا. مصطفیٰ واپس گاڑی میں آ کے بیٹھا اور بولا, حیا تم پریشان مت ہو, میں نے ان سے بات کر لی ہے پولیس والوں سے اور وہ چلے گئے ہیں. تم بیٹھو, میں تمہارے لیے کافی لے کر آتا ہوں. اس کے جانے کے بعد حیا نے منہ میں کہا, ایڈیٹ کہیں کا, شی از مائی وائف. لائن مارنے کی کوشش کر رہا تھا مجھ پر. ہاں کیا مطلب؟ مصطفیٰ کہاں سے آ گیا وہاں؟ میر کو جیسے شوق لگا تھا یہ ساری سٹوری سن کر. اچھا حیا, چلو تم اس سے کہو کہ وہ تمہیں گھر چھوڑ دے. وہ کوئی برا لڑکا نہیں, میں خود بھی اسے جانتا ہوں. اور ہاں, تم اپنا خیال رکھنا, جیسے ہی گھر پہنچو تو مجھے میسج کر دینا. میر نے اسے ہدایت دی تھی اور اتنے میں ہی مصطفیٰ کافی کے 2 کپ ہاتھوں میں اٹھائے سامنے سے آ رہا تھا. حیا نے اپنا موبائل گود میں رکھ دیا. اس نے کافی کا مگ حیا کی طرف بڑھایا تو وہ بولی, مجھے نہیں پینی کوئی کافی وغیرہ اور مہربانی کر کے مجھے واپس چھوڑاؤ. حیا کو مصطفیٰ کی باتوں کا برا لگا تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی. اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی اور میر کو اسے دیکھ کر دکھ ہوا تھا. حیا دیکھو, میں نہیں جانتا کہ تم یہاں کب, کیوں اور کس کے ساتھ آئی ہو. مجھے غصہ تو اس بات پر آیا کہ تم ایک لڑکی ہو, لڑکیوں کو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے نا. عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے اور وہ ویسے ہی اچھی لگتی ہے, نہ کہ اس طرح اتنی رات کو سڑک پر کھڑے ہوئے, وہ بھی ایسی جگہ جہاں پر 2 نمبر قسم کے لوگ آتے ہیں. مصطفیٰ نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا. اور تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میں پسند نہیں, کہ میں لوگوں سے لڑتا ہوں اور یونیورسٹی میں بھی سب سے لڑتا ہوں. مگر حیا, میں کوئی گنڈا بدماش نہیں. تم جانتی ہو میں یونیورسٹی میں کسی سے خواہ مخواہ لڑائی نہیں کرتا. غلط بات اور غلط چیز جب میری برداشت سے باہر ہو جائے تب میں لڑتا ہوں. تم تو ایسے ڈر رہی ہو مجھ سے جیسے میں تمہیں بھی باقی لوگوں کی طرح مارنا شروع کر دوں گا. ارے یار, میں اب اتنا بھی برا نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو. اس نے معصومی سے حیا کے پاکیزہ اور خوبصورت چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا. اور ہاں, ایک انسان اور کلاس فیلو ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہاری مدد کروں. اگر خدا نخواستہ میں یہاں نہ ہوتا تو تم کیا کرتی؟ جانتی ہو یہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. کبھی تم نے ان لوگوں کا سوچا ہے جو تم سے محبت کرتے ہیں؟ اس کو یکدم ہی اپنی ماں, باپ اور میر کا خیال آیا تو وہ مسلسل رونے لگی. اچھا اب چپ بھی ہو جاؤ, یہ کافی پیو اور اپنی فرینڈز کو انفارم کر دو کہ تم میرے ساتھ ہو اور یہاں سیف ہو. میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں تھوڑی دیر تک. اس کی باتوں پر حیا کو زندگی میں پہلی بار مصطفیٰ کا مال اچھا لگا تھا, لیکن اتنا بھی اچھا نہیں کہ مصطفیٰ اس کو اپنی بیوی ہی کہہ دیتا. اس کو تھوڑی دیر پہلی والی باتیں یاد آئی, مگر پھر بھی اس نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر پوچھنے لگی, تم نے ایسا کیوں بولا پولیس والوں کو دیٹ شی از مائی وائف؟ اس نے ویسے ہی شکل بنا کر اس کی نقل کرتے ہوئے کہا, او ہیلو, پاگل ہو کیا؟ تمہارے ساتھ خواہ میں بھی پھنس جاتا. میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا بولا, ورنہ میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں. اس نے اپنے گیلے بال سیٹ کرتے ہوئے شیشے میں دیکھ کر کہا, ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری بیوی بننے کا, اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا دن آئے. مصطفیٰ نے بھی اس کی بات سن کر اونچی آواز میں کہا, آمین. پتہ نہیں خود کو کون سے ملک کا شہزادہ سمجھتا ہے یہ. حیا نے دل ہی دل میں مصطفیٰ کو خوب کوسا تھا.
حیا تم ایزی ہو کر کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اس نے حیا کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں مصطفیٰ، آئی ایم اوکے، ویسے ہی ٹھنڈ کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ پھر مصطفیٰ نے گاڑی کے شیشے بند کر کے فل سپیڈ میں ہیٹر لگا دیا۔ وہ اس کے تھوڑا قریب ہوا اور اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی اور کہا، حیا اگر میں بھی باقی لڑکوں کی طرح ہوا تو؟ اور حیا کو اس کی بات سن کر لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے۔ وہ فوراً ڈر گئی اور بولی، دیکھو مصطفیٰ، تم ایسا کرو گے میرے ساتھ؟ پلیز مجھے گاڑی سے باہر جانے دو، میں باہر کھڑی ہو کے اپنی فرینڈز کا ویٹ کر لوں گی۔ اس کے بعد ختم ہوتے ہی مصطفیٰ کمال کا ایک زوردار قہقہا گونجا تھا۔ ڈر گئی نا تم؟ وہ حیا کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوا۔ حیا میں ایسا لڑکا نہیں ہوں یار، اگر ایسا ہوتا نا تو میں اب تک بہت کچھ کر چکا ہوتا۔ میں بس تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم خود کو کیوں کمزور سمجھتی ہو، خود کو بھی باقی لڑکیوں کی طرح تم مضبوط بناؤ۔ حیا عورت کمزور اس وقت ہوتی ہے جب تک وہ خود کو کمزور سمجھتی ہے۔ جس وقت وہ خود کو مضبوط مان لے گی وہ اپنی حفاظت کرنا سیکھ جائے گی، اور اس دن اسے بھیڑیوں سے ڈر نہیں لگے گا۔ اس دن وہ اپنی منزل کی طرف بے خوف ہو کر بڑھے گی اور اسے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ حیا کو ایسے سمجھا رہا تھا جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو سمجھاتی ہے۔ وہ بھی مصطفیٰ کی باتیں بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ تو واقعی اتنا برا نہیں جتنا میں اس کو سمجھتی تھی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر اس خوبصورت مصطفیٰ کمال کے چہرے کو دیکھا جو گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ویسے حیا تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ آج میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا، ورنہ تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں تو تمہارے لیے ایک فرشتہ بن کر آیا ہوں۔ اب کی بار اس نے حیا کو چھیڑتے ہوئے کہا تو حیا کی سرخ اور سفید رنگت، اوپر سے چھوٹی سی ناک اور سوجی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں اور زیادہ غصے میں پیاری لگنے لگی۔ وہ اس وقت شہزادیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ شیطان کبھی بھی خود کو فرشتہ نہیں کہتے۔ حیا نے طنزیہ کہا تو مصطفیٰ اس کی بات پر زور سے ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے والا مصطفیٰ کمال جو کافی سیریس ہو کر حیا کو سمجھا رہا تھا وہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ مصطفیٰ اب جان بوجھ کر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ تاکہ وہ دوبارہ رونا نہ شروع کر دے۔ اچھا چلو، مانتا ہوں کہ میں تمہاری نظر میں ایک گنڈا بدماش ہوں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ مصطفیٰ ایک اچھا انسان تھا، لیکن میں نے آج تمہاری مدد تو کی ہے نا؟ اسے ایک مغرور انداز میں شرٹ کے کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو مصطفیٰ اب احسان تو نہ کرو، اگر مدد کر ہی دی ہے تو۔ حیا نے بھی ناک چڑھا کر کہا تھا۔ ویل، احسان تو رہے گا آپ پر ہمارا، اس نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا اس کی موجودگی سے تھوڑی ڈسٹرب ضرور ہے۔ میر شاہ اپنے دادا کے قتل سے لا علم تھا۔ جب اس کے دادا کا قتل ہوا تو وہ محض 11 سال کا تھا۔ اس کو یہی پتا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جبکہ حقیقت میں ان کا قتل کیا گیا تھا، اور یہ کہانی ابھی اس کے سامنے کھلنی تھی۔ موسیٰ شاہ حویلی میں 2 فیملیز رہتی تھی۔ فرقان شاہ جو کہ موسیٰ شاہ کے پوتے تھے، جو اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، اور دوسرے ہمدان شیخ جو کہ موسیٰ شاہ کے نواسے تھے۔ وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ ان کی بیوی کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ موسیٰ شاہ نے مرنے سے کچھ عرصہ قبل اپنی تمام جائیداد کا بٹوارا کیا۔ انہوں نے اپنی کروڑوں کی جائیداد کے 4 حصے کیے، جن میں 3 اپنے پوتے فرقان شاہ کو دیے، جبکہ ایک حصہ اپنے نواسے ہمدان شیخ کو دے دیا۔ کیونکہ فرقان شاہ شروع سے ہی ایک اچھا اور شریف انسان تھا، اس نے پوری زندگی اپنے دادا کی عزت کی تھی اور ان کا خیال کیا تھا، جبکہ دوسری طرف ان کا نواسا ہمدان شیخ ایک انتہائی کمینہ، لالچی اور گھٹیا انسان تھا، اپنے باپ کی طرح، جس کی وجہ سے وہ شروع سے ہی موسیٰ شاہ کا ناپسندیدہ تھا۔ فرقان شاہ میر شاہ کے دادا تھے اور ہمدان شیخ ازلان کا دادا تھا، یعنی کہ شیخ متین کا باپ، یعنی کہ شاہ صاحب اور شیخ متین دور پار کے کزن تھے۔ اور ابھی میر شاہ شیخ متین اور ان کے بیٹے ازلان کے خلاف ایک کیس لڑ رہا تھا، اور اس حقیقت سے بالکل لا علم تھا کہ شیخ متین اور اس کے بابا آپس میں دور پار کے رشتہ دار بھی ہیں، اور اس کے بچپن میں اس کے دادا فرقان کی موت اچانک نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک قتل تھا جو شیخ متین کے باپ ازلان شیخ نے کروایا تھا۔ لیکن بابا، فرقان انکل کی موت تو ایک حادثے میں ہوئی تھی نا؟ ازلان نے اپنے باپ سے پوچھا تو شیخ متین کہہ لگا کر ہنسا، اور اس نے ایک کش سگار کا بھی لیا۔ ارے صاحبزادے، وہ حادثہ بھی تمہارے دادا ہمدان شیخ نے جان بوجھ کر کروایا تھا۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ قتل تھا۔ فضا میں ایک بار پھر شیخ متین کا قہقہا گونجا تھا۔
ازلان کبھی کبھی اپنے باپ دادا کے شاطر اور تیز دماغ پر رشک کھاتا تھا۔ پھر وہ بولا، لیکن کیوں بابا، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ ازلان شاید آج سب کچھ جانا چاہتا تھا، تو وہ بولے، تمہارے دادا ہمدان شیخ اور میر کے دادا فرقان شاہ دونوں آپس میں کزن تھے، اس لیے جب ہمدان شیخ کے نانا اور فرقان شاہ کے دادا یعنی کہ موسیٰ شاہ نے اپنی کروڑوں خربوں کی جائیداد کے حصے کیے تو اپنے پوتے فرقان کو 3 حصے دیے، جبکہ نواسے ہمدان کو 1 حصہ دیا۔ اور یہی بات بس بابا سے برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے فرقان انکل سے دشمنی لے لی اور ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل کروا دیا۔ اب جا کر ازلان شیخ کو ساری کہانی سمجھ آئی تھی، حالانکہ اس کا باپ ابھی بھی کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا، لیکن پیسے کی لالچ تو کبھی ختم نہیں ہوتی نا، اسی وجہ سے ان دونوں کی دشمنی ابھی تک چلتی آ رہی تھی۔ فرقان اور ہمدان دونوں ہی پیرس میں رہتے تھے اور دونوں کا تعلق پالیٹکس سے تھا، اس لیے ان کو لوگ جانتے تھے۔ جب فرقان کی موت ہوئی تو میڈیا نے اس بات کے خلاف بہت ایکشن لیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ فرقان شاہ کے چاہنے والے تھے۔ کچھ لوگ جو ہمدان شیخ کی پارٹی کے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، حالانکہ ان کا قتل کیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک بہترین لیڈر ثابت ہوئے تھے۔ ہمدان نے اپنے لوگوں کو پیسے وغیرہ دے کر ان کا منہ بند کروا دیا تھا۔ روڈ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی گاڑی کو جان بوجھ کر ہٹ کیا گیا ہے، لیکن ہمدان نے قتل کے خلاف سب ثبوت مٹا دیے۔ شاید یہ معاملہ ختم ہو جاتا اگر ہمدان کا ڈرائیور اس کے ساتھ غداری نہ کرتا۔ انور جو کہ ہمدان کا ڈرائیور تھا، اس نے ہمدان کے ساتھ غداری کی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ قتل کا کیس ہے اور فرقان کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے۔ اس نے ہمدان کی ساری گفتگو جو اس نے اپنے پارٹنر سے قتل کے بارے میں کی تھی سب اس نے ریکارڈنگ کر لی تھی، کیونکہ انور ایک نیک اور ایماندار شخص تھا۔ قتل کے تقریباً 1 سال بعد جب کہ یہ کیس ختم ہو چکا تھا اور شاہ صاحب اپنے باپ کو پیرس میں ہی دفنا کر ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان آ گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو انور بھی ہمدان کے پاس سے کام چھوڑ کر پاکستان آ گیا اور اس نے یہ سب ریکارڈنگ شاہ صاحب کو سنائی تھی۔ میر اس وقت صرف 12 سال کا تھا۔ میر نے اپنے باپ اور انور کی کچھ باتیں چھپ کر سن لی تھی۔ پھر وہ بولا، ماما کیا دادا کا مرڈر ہوا تھا؟ اس نے بہت معصومی سے یہ پوچھا تھا اور مسز شاہ نے اپنے 12 سالہ بیٹے کو سمجھا بجھا کر بات ختم کر ڈالی تھی۔ شاہ صاحب اس وقت تو بہت بے بس تھے، کیونکہ پیرس میں شیخ متین کا دور تھا اور 1 سال میں اس نے اپنی بہت عزت بنا لی تھی۔ کوئی بھی شاہ صاحب کی بات پر یقین نہ کرتا، اس لیے شاہ صاحب نے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بابا کا قتل ہوا تھا اور وہ بھی ہمدان نے کروایا تھا۔ کچھ سال بعد میڈیا کے ذریعے نیوز میں پتہ چلا کہ ہمدان کا انتقال ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب کو دکھ ہوا تھا، جو بھی تھا کم از کم اس کا باپ فرقان ہمدان سے پیار کرتا تھا۔ شیخ متین انتہائی کمینہ اور کرپٹ انسان تھا۔ بظاہر اس نے بہت عزت بنا کر رکھی ہوئی تھی اور کوئی بھی پارٹی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حیا کہاں گم ہو تم؟ مصطفیٰ نے حیا کو آواز دی جو کہ باہر سامنے روڈ کی طرف دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے نہ سنا تو مصطفیٰ نے ونڈو کو نوک کیا۔ حیا پلیز اوپن دی ونڈو۔ حیا اس کے نوک کرنے پر ہڑبڑا گئی۔ ہاں کہاں کھوئی ہو تم؟ اپنی فرینڈز کو کال کرو نا اور ان سے کہو کہ جلدی آئیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ سردی کی وجہ سے وہ باہر کھڑا کانپ رہا تھا اور بارش سے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے اور ٹھنڈ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ حیا کو اس پر دکھ ہوا۔ حیا فاطمہ کو کال کر رہی تھی اور دوسری ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو حیا، ہم آ رہے ہیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ حیا آر یو لسننگ؟ اتنی دیر بعد فاطمہ کی آواز سن کر حیا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ فاطمہ ایک ہی سانس میں مسلسل سوال کر رہی تھی، حیا تم ٹھیک ہو؟ تبھی مصطفیٰ نے حیا کے ہاتھوں سے موبائل لیا اور خود بولنے لگا، ہائی آئی ایم مصطفیٰ ہیئر، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی دوست ٹھیک ہے، میں کوئی برا انسان نہیں، آپ کی دوست نے مجھ پر بھروسہ کر کے بالکل ٹھیک کیا، انفیکٹ میں نے ان کی مدد کی ہے۔ میں آپ کو مطلوبہ جگہ بتا دیتا ہوں، آپ لوگ جلدی سے آ جائیں اور ان کو یہاں سے لے کر جائیں، نہیں تو انہوں نے رو رو کر پورا آسمان سر پر اٹھا لینا ہے۔ اس نے ایک نظر حیا کو دیکھ کر کہا تھا جو کہ ابھی تک رو رہی تھی، آپ مجھ پر ذرا بھی شک مت کرنا، میں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آپ کی دوست کو۔ ہیلو آپ سن رہی ہیں نا؟ اس کی باتیں سن کر فاطمہ بمشکل جی بول سکی تو مصطفیٰ نے کال کاٹ دی۔ عجیب لڑکا ہے، مسلسل بول رہا تھا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ سن رہی ہیں نا؟ وہ چپ ہو تو میں کچھ بولوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے آمنہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، خود ہی بولتا رہتا تھا، نہ کسی کی سنتا تھا اور نہ ہی کسی کو کچھ بولنے دیتا تھا۔ وہ خود ہی ہمیشہ بولتا رہتا،
کیونکہ وہ مصطفیٰ کمال تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ دونوں وہاں پہنچ گئی اور اتنی دیر مصطفیٰ باہر بارش اور سردی میں کھڑا رہا اور اندر بیٹھی ہوئی ظالم لڑکی کو دیکھتا رہا، جس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ اندر آ کر بیٹھ جاؤ، باہر ٹھنڈ ہے۔ ان دونوں کے آتے ہی حیا ان کے گلے لگ کر پھر سے زاروں کے تار رونے لگی اور مصطفیٰ اس کو دیکھتے ہی رہ گیا کہ کیسی عجیب لڑکی ہے، بات بات پر رونے لگ جاتی ہے۔ حیا نے فاطمہ کو بس اتنا کہا تھا کہ وہ محفوظ ہے اور وہ لوگ اسے مطلوبہ جگہ پر لینے آ جائیں۔ حیا نے فاطمہ کو میسج کر کے بتایا تھا جس وقت مصطفیٰ کافی لینے گیا تھا۔ اس کے بعد حیا نے کال کی تھی تو حیا سے کچھ بولا نہ گیا تو مصطفیٰ نے فاطمہ سے بات کی۔ تقریباً 10 منٹ بعد آمنہ اور فاطمہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ ارے یہ تو وہی مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ کمال؟ آمنہ نے اس بکھرے بالوں والے خوبصورت لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا جو پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، اب مہربانی کریں اور اپنی دوست کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ غصے میں بولتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے شکریہ کا بھی انتظار نہ کیا کیونکہ وہ ایسا ہی تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ فاطمہ اپنی بہن کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی گروسری لینے کے لیے، جبکہ آمنہ ابھی تک سو رہی تھی اور حیا کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ گھر کے سامنے ہی ایک خوبصورت پارک تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہاں 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کھیل رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر حیا کو اپنی بہن بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس وقت حیا صرف 4 سال کی تھی، لیکن اسے ہلکا پھلکا یاد تھا جب وہ اپنے بابا کے ساتھ شام کو ہر روز باہر گارڈن جایا کرتی تھی۔ حیا اور اس کی بہن کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہوتی تھی اور وہ نہ جانے کون تھی، اس کو یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے کھیلتے 3 بچیوں کو دیکھ کر اس کو اپنا حسین ماضی شدت سے یاد آیا تھا۔ کتنے پیارے لمحے تھے وہ۔ اس کے بابا اپنے کسی دوست کے ساتھ واک کر رہے تھے اور وہ تینوں لڑکیاں کھیل رہی تھی۔ ماضی کی کچھ حسین یادیں انسان کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ حیا کی آنکھوں سے بھی 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجا۔ موبائل کی اسکرین پر میر کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہیلو حیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ حیا کا چہرہ یکدم ہی کھل جاتا تھا میر کا میسج دیکھ کر۔ میر سے باتیں کر کے وہ ہمیشہ مسکرا اٹھتی تھی۔ شاید اس کو میر سے محبت ہو گئی تھی۔ اندیکھی محبت، انجانی محبت، نہ کبھی آواز سنی نہ کبھی دیکھا، بس اس کی محبت میں قید ہوتی جا رہی تھی وہ۔ میر تو ویسے ہی حیا کے لیے پاگل تھا۔ اس کے دن اور رات حیا سے شروع ہوتے تھے اور اسی پر ختم ہوتے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی نے آج تک اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ ہاں میر، سناؤ کیسے ہو تم؟ حیا کا میسج دیکھ کر میر شاہ کی آنکھوں میں بھی ہمیشہ چمک آ جاتی تھی، کیونکہ وہ اس کا سکون تھی۔ میری لڑاکی بلی، جس دن میں تمہیں نہ دیکھوں مجھے چین نہیں ملتا اور نہ جانے کب سے نہیں دیکھا۔ وہ حیا کے خوبصورت وجود کو ذہن میں لاتے ہوئے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کہاں پھر رہی ہو تم آج کل؟ کہیں بھی نہیں یار، 3 دن سے بارش نہیں رک رہی، اسی وجہ سے گھر میں ہی ہیں، اس نے افسوس سے کہا۔ ان لوگوں کو آج پیرس آئے ہوئے 10واں دن ہو چکا تھا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں نا، اتنا شوق تھا مجھے پیرس دیکھنے کا اور اوپر سے یہ بارش۔ حیا نے ساتھ میں اداسی والی ایموجی بنا کر سینڈ کی تھی۔ میر کس لیے ہے، فکر مت کرو، یہ تمہیں ایک دن پورا پیرس گھمائے گا۔ حیا تم میر سے اس کی جان بھی مانگو تو وہ بھی حاضر ہے۔ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، یہ وعدہ ہے تم سے، تمہارے میر کا۔ وہ جو اپنے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کلامی کر رہا تھا۔ پھر اس نے میسج لکھا، چلو خیر ہے نا، جب بارش رکے تو چلے جانا، ویسے بھی ابھی 5 دن تو ہے واپس آنے میں۔ اس نے پیار سے حیا کو تسلی دی تو وہ بولی، ہاں جی ایسا ہی کریں گے۔ میر اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ حیا مصطفیٰ سے چڑتی ہے اور اس کے ذکر سے تنگ ہوگی، تو اس نے جان بوجھ کر اس کے چھیڑنے کے لیے کہا، حیا ویسے تمہیں مصطفیٰ کو تھینک یو کرنا چاہیے تھا، میں جانتا ہوں اسے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ ہاں، میں اس کو تھینک یو بول دی؟ عجیب ہی لڑکا ہے، کبھی اتنا اچھا ہو جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی ہے نہیں، اور کبھی ایسے انجان بن جاتا ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ ایک بار مدد کیا کر دی، زیادہ ہی اوور ہو رہا تھا وہ، اکڑو دنیا جہان کا۔ میر کے ذہن میں حیا کے غصے والی صورت آئی، وہ کتنی پیاری لگتی تھی غصہ کرتے ہوئے بھی۔ میر کو مصطفیٰ کی برائیاں سن کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ حیا کے میسج پڑھ کر کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ حیا بس اسی کی رہے، اسی کے بارے میں سوچے اور بس اسی کو چاہے۔
حیا روز رات کو میر سے باتیں کرتی تھی. یہ ایسا کہہ لینا ٹھیک تھا کہ اس کو میر سے بات کیے بغیر سکون کی نیند ہی نہیں آتی تھی. وہ آہستہ آہستہ میر شاہ کی محبت میں قید ہوتی جا رہی تھی. میر کے عشق کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ حیا کو اپنی طرف مائل کرتی جا رہی تھی. فاطمہ اور آمنہ آرام سے سو رہی تھی لیکن حیا کو نیند نہیں آ رہی تھی. اس نے اپنے ماما اور بابا کو کال ملائی. ویسے تو وہ دن میں 2 بار ضرور ان سے بات کرتی تھی. سائڈ ٹیبل پر پڑا سائمہ بیگم کا موبائل مسلسل بج رہا تھا. ارے اس وقت کس کی کال ہو سکتی ہے؟ بیگم صاحبہ آپ کا فون بج رہا ہے، اٹھا لیجیے نا. ہاشم نے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ آج بھی اتنی ہی حسین اور پرکشش تھی جتنی آج سے 25-26 سال پہلے تھی، اور حیا بھی اپنی ماں کی بالکل کاپی تھی. ہاشم صاحب بھی بہت اچھی پرسنالٹی والے انسان تھے. انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کو دیکھا جن کی پشت پر ان کے لمبے اور گھنے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ فون اٹھانے کے لیے مڑی تھی. یہ تو میری بیٹی کا فون ہے، لیکن اس وقت؟ ہاشم صاحب نے پریشانی سے کہا. وہاں تو کافی رات ہو چکی ہوگی. حیا سے پوچھیں خیریت ہے نا سب؟ السلام علیکم ماما، حیا نے آہستہ سی آواز میں کہا تھا کیونکہ ساتھ سوئی ہوئی آمنہ اور فاطمہ کی نیند کو وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی. حیا میری بچی ٹھیک تو ہو تم؟ انہیں حیا کی آواز سن کر بے چینی ہوئی تھی اور ہاشم صاحب بھی گھبرا گئے تھے. جی ماما سب خیریت ہے، بس نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ لوگ بھی یاد آ رہے تھے تو میں نے سوچا کال کر لوں آپ لوگوں کو. دوسری جانب موبائل اسپیکر پر تھا. سائمہ بیگم اور ہاشم صاحب دونوں سن رہے تھے. ہاں تو بیٹا اتنا آہستہ کیوں بول رہی ہو؟ انہیں اس کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی. وہ ماما میرے پاس آمنہ اور فاطمہ سو رہی نا، اس وجہ سے آہستہ بول رہی ہوں تاکہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. اس نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا. تب جا کے فرحت بیگم اور ہاشم صاحب نے سکون کا سانس لیا. پھر کافی دیر تک وہ ان دونوں سے باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد کال بند کر دی. مگر حیا کو ابھی بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور اسے اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. شاید یہ میر شاہ کی وجہ سے ہی تھی اس کی بے چینی، کیونکہ اس کی ابھی تک میر سے بات نہیں ہوئی تھی. میر جو اس وقت کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی کا کپ بنا رہا تھا، اس کا موبائل اندر کمرے میں پڑا تھا جو کہ سائلنٹ پر لگا ہوا تھا. حیا نے لگاتار اسے 10 میسیجز کیے لیکن کوئی جواب نہ ملا. اس کے بعد حیا مسلسل کال کرتی رہی لیکن پھر بھی جواب نہ ملا تھا. پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ ایڈیٹ. حیا نے منہ بناتے ہوئے سوچا تھا. جیسے ہی میر شاہ کمرے میں آیا سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور سکرین پر جانا لکھا ہوا جگمگا رہا تھا. اس نے حیا کا نام جانا کے نام سے سیو کیا ہوا تھا. ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حیران ہو یا پریشان. اتنی کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے. اس وقت تو پیرس میں رات کے 3 بج رہے ہوں گے. میر کا دل زور سے دھڑکنے لگا. یا اللہ پھر تو کسی مصیبت میں نہیں ہے حیا. اسے واقعی بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی. حیا اتنی رات کو خیریت ہے نا؟ اس نے اسے میسج کیا تو حیا نے رپلائی کیا ہاں بس یوں ہی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تم سے بات کر لوں. حیا کا میسج دیکھ کر میر شاہ نے سکون کا سانس لیا تھا. شکر ہے، میں نے کہا پھر شاید کسی مصیبت میں پھنس گئی ہوگی تم پاگل لڑکی. کیوں میں کیا تمہیں کسی مصیبت کے بغیر میسج یا کال نہیں کر سکتی؟ حیا نے اسے ناراضگی سے پوچھا تھا. کر سکتی ہو، کیوں نہیں کر سکتی، لیکن جب آپ نے خود سے کال یا میسج کیا ہے تو ہمیشہ مجھے کچھ برا سننے کی ہی ملا ہے. اب کی بار وہ حیا کو تنگ کر کے کہہ رہا تھا. تم اب بہت ایڈیٹ ہو میر، میرا مذاق اڑا رہے ہو تم اب. ارے نہیں، میری اتنی مجال کہاں کہ محترمہ میں آپ کا مذاق اڑاؤں. میں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں. خود سوچیں، جب بھی آپ نے خود سے میسج کیا تو کوئی پریشانی والی بات ہی بتائی. پہلے پیرس جانے کی خبر اور پھر پیرس میں گم ہو جانے کی خبر. میر شاہ کو بہت مزہ آ رہا تھا حیا کو تنگ کرنے میں. میر تم سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تم انتہائی بدتمیز لڑکے ہو، اسٹوپڈ، ایڈیٹ اور پاگل ہو. اچھا، بہت نوازش آپ کی جناب اتنی تعریفیں کرنے کے لیے. میر نے بھی اس کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. حیا کو میر کا میسج پڑھ کر اور غصہ آیا تو وہ بولی تم بس ایک بار ملو مجھ سے، میرے سامنے آؤ تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، دیکھنا تم. اف حیا کتنی پیاری باتیں کرتی ہو تم، کاش اصل میں بھی ایسا ہی ہو. میر نے شرار سے بولا تھا اور ایک دم ہی میر کے پرکشش چہرے پر مانی خیز مسکراہٹ بکھر گئی تھی. حیا کو اپنی بات اب سمجھ آئی تھی اور شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اس کو لگا کہ
کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے تو اس نے بات چینج کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسری جانب میر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اچھا میر، ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں جی، پوچھو۔ میر کو تجسس ہوا کہ پتہ نہیں آخر حیا اب کیا پوچھنے والی ہے، اور اگلے ہی لمحے حیا کا دوبارہ میسج آیا جس میں لکھا تھا، کیا میں تمہیں واقعی پریشان کرتی ہوں؟ اف پاگل لڑکی، بھلا میں تم سے پریشان ہو سکتا ہوں؟ انفیکٹ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو تمہیں دیکھ کر، تم سے بات کر کے میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تمہارے لیے میر شاہ پریشان ہو سکتا ہے لیکن تمہاری وجہ سے کبھی بھی نہیں۔ میری پریشانی میں تم میرا سکون ہو حیا۔ میر آنکھیں بند کر کے حیا کے نازک سراپے کو سوچتے ہوئے بولا تھا، ہاں تو اور کیا، پر کرتی ہو پریشان، بلکہ بہت ہی زیادہ کرتی ہو۔ اس نے جو سوچا تھا وہ نہ لکھا، بلکہ اسے تنگ کرنے کے لیے مذاق میں یہ سب لکھ دیا، جسے پڑھ کر حیا کی آنکھیں ایک دم برس پڑی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑنے والی۔ لیکن حیا نے ایک بار پھر سے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، سچ میں پریشان کرتی ہوں کیا؟ میر نے کہا، ہاں سچ میں کرتی ہو، اور ابھی بھی کر رہی ہو۔ نہ جانے کیوں لیکن میر کو اسے تنگ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب حیا کا کوئی میسج نہ آیا تو میر کو لگا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، تو اس نے پھر خود سے میسج کیا، ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا حیا، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی؟ اسے حیا کی فکر ہوئی تھی، اور حیا جو کہ رات کو اس پہر بغیر آواز کے رو رہی تھی، اسے دکھ ہوا تھا۔ میر نے ایک کے بعد ایک نہ جانے کتنے ہی میسجز کیے لیکن حیا نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ میری لڑاکی بلی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے میڈم، آپ کریں نخرے، آپ کے نخرے سر آنکھوں پر، جب تک آپ رپلائی نہیں کریں گے میں بھی میسج کرتا رہوں گا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے مسکرا دیا اور لکھا، حیا اچھا نا، سوری بابا، مذاق کر رہا تھا میں، اب دوبارہ تنگ نہیں کروں گا، اور ہاں نہ ہی تم مجھے پریشان کرتی ہو اور نہ ہی تم مجھے تنگ کرتی ہو، پرومس، معاف کر دو نا، اب دوبارہ سے کبھی نہیں بولوں گا۔ اس نے حیا کو التجا بھرا میسج کیا تھا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میر شاہ کبھی کسی کے سامنے ہار مانے گا، وہ جس کو ہارنا آتا ہی نہیں تھا، کبھی کسی کی باتوں کو چپ کر کے سنا کرے گا، کسی کے تصور سے ہی اس کی ساری تھکن دور ہو جائے گی اور اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ میر شاہ کسی کی منتیں کرے گا جس کے نام سے ابھی بھی اچھے اچھے کام جاتے ہیں، کسی کے عشق میں وہ اتنا پاگل ہو جائے گا کہ ساری رات اس کی تصویروں سے باتیں کرتے ہوئے گزار دے گا۔ وہ میر شاہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں سیکھا تھا، لیکن وہ جھک جاتا تھا حیا کے آگے۔ وہ کبھی کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتا تھا، لیکن وہ ساری ساری رات بھی خاموشی سے حیا کو سن سکتا تھا۔ وہ جھک جاتا تھا حیا کے سامنے، اپنے عشق کے سامنے۔ عشق تو ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ جس سے عشق کرتا ہے جھک جاتا ہے اس کے سامنے، اور وہ بھی ہمیشہ حیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا حیا سے ہارنا۔ عشق بھی عجیب چیز ہے، وہ سب کروا لیتا ہے جس کی اس سے انسان سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی، اور میر کا عشق بھی ایسا ہی تھا۔ انسان جھکتا ہے صرف اس کے سامنے جس کے لیے دل دھڑکتا ہو، جس کے نام پر دھڑکنیں رقص کرتی ہوں، اور یہ حیا ہی تھی کہ جس کو میر مسلسل میسیجز اور کالز کر رہا تھا، غصے سے نہیں بلکہ اپنی خوشی سے۔ اس کی خوشی تھی حیا ہاشم، ورنہ میر شاہ جیسا انسان کسی کی منتیں کرے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ ہمیشہ سے خود بھی نکھرنے دکھانے والا ایک مغرور شخصیت کا مالک تھا، لیکن حیا کو وہ نخرے دکھاتا نہیں تھا بلکہ شوق سے اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ اس نے پھر میسج کیا، حیا مان بھی جاؤ نا، اچھا کان پکڑ کر سوری بول رہا ہوں، اب ٹھیک ہے؟ میر کا یہ کوئی 50واں میسج تھا حیا کو، اور نہ جانے کتنے ہی تو کالز کر چکا تھا۔ بالآخر حیا نے جواب دے ہی دیا، میر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں مجھے تم تنگ کر رہے ہو؟ حیا نے بظاہر غصے میں کہا تھا، جبکہ وہ میر کی ڈھیروں سوری والی میسج دے کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میر اس کا میسج پڑھ کر زور سے ہنسا تھا، میری لڑاکی بلی، کیا کروں کہ تمہیں تنگ کرنے کا اتنا ہی مزہ آ رہا ہے؟ اسے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے دل میں کہا، جو کہ حیا کو منانے کے چکر میں ٹھنڈی برف ہو چکی تھی۔ پھر اس نے کہا، میرے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اف میر، حد ہے، انتہائی بدتمیز انسان ہو تم، ذرا شرم نہیں آتی مجھے تنگ کرتے ہو؟ میر کے چہرے پر مسکراہٹ اور مزید گہری ہوگی جس سے اس کا ڈمپل بھی نمایاں ہوا۔ ویسے حیا ایک بات تو بتاؤ، تم مجھے اتنے پیارے پیارے ناموں سے کیسے بلاتی ہو؟ ایسے تو میرا دل آ جائے گا تم پر۔ وہ اس کو ابھی بھی مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ تم نہ اپنے دل کو اپنے پاس سنبھال کر ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے تمہارا دل کسی اور کے کام آ جائے گا، اس نے نروٹھے انداز میں کہا۔
جو دل دھڑکتا ہی حیا کے لیے تھا وہ کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا میر شاہ؟ اچھا، سچ میں نہیں چاہیے تمہیں میرا دل؟ تو اس کا مطلب صرف دل سے کام نہیں چلے گا، تو آپ کو پورے کا پورا میر شاہ چاہیے؟ ہاں؟ اس کا میسج پڑھ کر حیا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ کیا واقعی اسے میر شاہ کی طلب تھی؟ اس نے میر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جواب بھی کیا دیتی؟ اچھا سنو، تمہیں پتا ہے ہم کل کہاں جا رہے ہیں؟ میر سمجھ گیا تھا تو حیا نے جان بوجھ کر بات چینج کی۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، ہاں مجھے پتا ہے۔ ہیں؟ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ وہ کیا ہے نا حیا کہ کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی میر تھا، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اوہ میر، تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ میں کیا کروں تمہارا؟ اچھا سوری، اب سچ میں تنگ نہیں کروں گا، پھر سے ناراض مت ہو جانا، ویسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ تم نے بھی تو ایسے ہی کہا نا کہ میر تمہیں پتا ہے کہ ہم کل کہاں جا رہے ہیں، جیسے تمہارے سارے پلان میں ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ اف میر، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم واقعی بہت ڈھیٹ انسان ہو۔ اس نے تب کر اسے لکھا۔ واہ کیا بات کرتی ہو حیا، میری ماما بھی مجھے ایسے ہی کہتی ہیں، تھینک یو سو مچ۔ حیا کو کبھی ہنسی آتی تو کبھی اس پر غصہ، لیکن وہ جانتی تھی کہ میر اس کو جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ اچھا بتاؤ نا، کہاں جا رہے ہو تم لوگ کل؟ ہاں ہم کل لوور میوزیم پیرس میں گھومنے جا رہے ہیں۔ حیا نے چہکتے ہوئے کہا، واو بہترین، کمال کی جگہ ہے وہ تو۔ کیا تم نے دیکھ رکھی ہے وہ میر؟ حیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں نا، لیکن تصویروں میں۔ فضا میں ایک بار پھر میر کا کہکہا گونجا تھا۔ ہی بہت ہنسی آئی تمہارے جوک پر ایڈیٹ۔ بہت شکریہ، چلے میڈم اب آپ سو جائیں، کل آپ نے جانا بھی ہے۔ حیا کو واقعی اب نیند آ رہی تھی۔ میر کو خدا حافظ کہہ کر جیسے ہی اس نے موبائل رکھا تو وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ میر نے یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد لاء پڑھا تھا اور اب اپنے باپ والا پیشہ اختیار کیا تھا۔ میر ویسے بھی جس طبیعت کا مالک تھا اس پر یہ پیشہ بہت سوٹ کرتا تھا۔ وہ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین لائر ثابت ہوا جو آخری دم تک سچائی کا ساتھ دیتا تھا اور ایمانداری سے کیس جیتا تھا۔ میر نے جو کیس اپنے باپ سے لیا تھا وہ شیخ متین اور اس کے بیٹے ازلان پر تھا۔ ازلان معصوم لڑکیوں کا اغوا کرتا تھا اور ان کی باہر کے ملکوں میں اسمگلنگ کرتا تھا، اور جو لڑکی زیادہ خوبصورت ہوتی اس کو خود استعمال کرنے کے بعد ان کا قتل کروا دیتا تھا اور کہیں پھینک دیتا تھا۔ یہ اس کا اور اس کے باپ کا سائیڈ بزنس تھا۔ میر جو کہ ایک غیرت مند اور خوددار انسان تھا، وہ ہمیشہ سے عورت کی عزت کرنے والا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میر شاہ کا خون کھول اٹھتا تھا۔ اسے ان چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ شیخ متین سے میر کا کیا رشتہ تھا؟ آج سے 17 سال قبل کیا ہوا تھا وہ ان سب چیزوں سے انجان تھا، اور اس بات پر شاہ صاحب کو تھوڑی تسلی تھی، لیکن وہ ڈرتے بھی تھے کہ شیخ متین اتنا سیدھا انسان نہیں جو میر اس کے خلاف کیس لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ جس کے باپ نے اپنے سگے کزن کا قتل کر دیا تھا، وہ ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ان کو صرف اور صرف میر کی فکر تھی۔ ندیم بات سنو میری۔ جی سر بولیے۔ ندیم پہلے شاہ صاحب کا اور اب میر کا اسسٹنٹ تھا جو کہ انتہائی شریف اور امانت دار شخص تھا۔ وہ پہلے شاہ صاحب کے لیے اور اب میر کے لیے ہر مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ میر نے سے کہا، ندیم تم پتہ لگواؤ کہ یہ ازلان کا اڈا کہاں پر ہے جہاں سے وہ لوگ لڑکیوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ ایک بار بس اس جگہ کا پتہ لگ جائے تو سمجھو یہ کیس ہم جیت جائیں گے۔ کسی بھی طرح ان معصوم لڑکیوں کو وہاں سے باہر نکلوانا ہے بحفاظت۔ میر نے موبائل اسپیکر پر کیا ہوا تھا کیونکہ وہ ساتھ لیپ ٹاپ پر بھی کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ رائٹ سر، آپ بالکل بے فکر ہیں، میں نے شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے بندے بھجوا دیے ہیں، خاص طور پر وہاں جدھر آبادی کم ہو، کیونکہ زیادہ خدشات یہی ہیں کہ وہ لڑکیوں کو کم آبادی والی جگہ پر رکھیں گے۔ جلد ہی وہ لوگ مل جائیں گے سر انشاءاللہ۔ اوکے ندیم، یہ کام جلدی کرو کیونکہ انہوں نے اس مہینے کی 30 تاریخ کو ان سب لڑکیوں کو باہر بھجوا دینا ہے، اور آج 15 تاریخ ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ پر تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا، اور ہاں دھیان رکھنا کہ اس کو ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بندے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کا پتہ لگے تم مجھے انفارم کر دینا، اور پولیس والوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا چہیدہ شیخ متین کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا۔ ندیم نے یہ کہتے ہوئے کال کٹ کر دی تھی۔ مصطفیٰ، زیان اور علی باہر گھومنے کے لیے نکلے ہی تھے کہ رستے میں اچانک مصطفیٰ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، جس کی وجہ سے زیان نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ ابھی بھی مصطفیٰ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ زیان، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، بس ذرا سا فلو ہے نا،
اتنے آگے آ چکے تھے تو پھر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ خیر ہے یار، کل چلے جائیں گے، اتنا بھی ضروری تو نہیں۔ اور تو پاگل ہے کیا؟ باہر اتنی ٹھنڈ ہے، اور ویسے بھی آنٹی نے مجھے خاص طور پر منع کیا تھا کہ تمہیں باہر نہیں جانے دینا، اور تیرا تیرا خیال رکھنے کی کتنی انہوں نے مجھے تاکید کی تھی، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی تیری فکر کرنے کی؟ زیان نے علی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، جو کہ مصطفیٰ نے فرنٹ مرر میں دیکھ لی تھی، اور پھر وہ مسکرا دیا تھا۔ مصطفیٰ اپنے دوستوں کا بھی ایسا ہی لاڈلا تھا جیسے کہ اپنے گھر والوں کا۔ اس کی ایک خاص وجہ اس کا اخلاق تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ انسان تھا۔ حسن بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا دیا تھا۔ زیان نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ لی تھی، جبکہ مصطفیٰ اسے روکتا ہی رہ گیا تھا۔ مصطفیٰ کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو وہ لوگ شام کو باہر کافی پینے نکلے تھے۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے، اور باہر ابھی بھی شدید سردی کا راج تھا، جبکہ انہوں نے آج کا پورا دن ہوٹل میں گزارا تھا اور شام کو باہر نکلے تھے۔ کافی پینے کے بعد انہوں نے تھوڑی وہ شاپنگ وغیرہ کی، اور 10 بجے تک واپس گھر پہنچے۔ تینوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ خریدی تھی۔ لوور میوزیم پیرس جانے کا پلان ان کا کل کا بن گیا تھا، ٹھیک اسی دن کا جس دن حیا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جا رہی تھی۔ عجیب اتفاق تھے مصطفیٰ کمال کی زندگی میں بھی۔ مصطفیٰ، زیان اور علی صبح کے کہیں اور گھومتے رہے تھے، اور میوزیم جانے کا پلان انہوں نے شام کا رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف حیا اور اس کی فرینڈز دن سے میوزیم گھوم رہی تھی اور شام کو نکلنے والی تھی۔ او نو یار! مصطفیٰ نے جیسے ہی دور سے حیا کو آتے دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تھے، واٹ ہیپنڈ مصطفیٰ؟ زیان نے مصطفیٰ کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اسی طرف دیکھا جدھر سے حیا، فاطمہ اور آمنہ چلتی آ رہی تھی۔ آمنہ کو دیکھ کر زیان کے چہرے پر ایک پرکشش سی مسکراہٹ بکھر گئی، جس سے وہ پل بھر میں ہی چھپا گیا تھا۔ یار یہ سب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے بے چینی سے کہا۔ ہاں تو بھائی تو کیوں پریشان ہو رہا ہے انہیں یہاں دیکھ کر؟ زیان نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ بولا، بس یار میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مصطفیٰ نے ناگواری سے کہا، بھائی کہیں تو انہیں نہیں بلایا اسے یہاں؟ علی نے شرارت سے اس کے کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے کہا، تو وہ بولا، میں پاگل ہوں کیا؟ میں کیوں بلاؤں گا اسے؟ مصطفیٰ نے ہلکی سی آواز میں غراتے ہوئے کہا تھا، میں نے تو زندگی میں پہلی بار اس سے بات کی تھی، اور وہ بھی اس رات جب اس کی مدد کی، لیکن اگر اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ یہی سمجھے گی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اف، حد ہے یار، اب کیا کریں؟ مصطفیٰ کو شدید غصہ آیا تھا حیا کو وہاں دیکھ کر۔ زیان تو جانتا ہے نا کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں، اس نے زیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زیان نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا چل چلتے ہیں یہاں سے، کہیں میرے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ وہ جانے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے حیا نے آواز دی، مصطفیٰ پلیز 1 منٹ میری بات سنیں۔ ابے یار! مصطفیٰ نہ چاہتے ہوئے واپس پیچھے مڑا تھا۔ جائیں مصطفیٰ، بات سنیں، علی نے اس کو چھیڑتے ہوئے انداز میں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ کو کبھی بھی لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں رہا، اور وہ لڑکیوں سے بہت زیادہ چڑھتا تھا، جبکہ مصطفیٰ اس کو گھورتے ہوئے حیا کی جانب بہت ہی سیریس ایکسپریشنز کے ساتھ بڑھا تھا۔ حیا کے لمبے اور سیدھے بال پوری کمر پر کسی آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے، جو کہ کمر سے بھی نیچے آتے تھے۔ اس نے وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی، اور بلیک ہی جینز، میرون سی لپسٹک اور گھنی پلکوں پر مسکارا لگایا ہوتا، اور وہ اس وقت انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کی نظریں اس کو ایک پل کے لیے دیکھ کر رکی ضرور تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ایک ناگوار سی نظر اس پر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ ہاں بولو حیا۔ وہ مصطفیٰ، میں نے تمہیں تھینک یو کہنا تھا اس رات کے لیے، حیا نے معصوم سی صورت بنا کر کہا۔ اٹس اوکے حیا، اس کی ضرورت نہیں، بس آئندہ خیال رکھنا، پاٹ سے لہجے میں کہتا وہ وہاں سے مڑ گیا۔ مصطفیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تینوں زیادہ دیر اس کے دوستوں کے ساتھ سامنے رہیں، کیونکہ وہ علی کی نیچر سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ بڑا ہی کوئی عجیب لڑکا ہے، پاگل خود کو سمجھتا کیا ہے، اور کس چیز کا اس کو اتنا نخرہ ہے، سیدھے میں بات ہی نہیں کرتا، اس میں ہے کیا سوائے خوبصورتی کے؟ حیا نے نفرت سے اس خوبصورت شخص کو جاتا دیکھ کر کہا تھا۔ ویسے حیا ایک بات کہوں، اس کا اور تیرا کپل ہو تو کتنا اچھا لگے نا، تم دونوں ساتھ کھڑے اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ بس کیا بتاؤں۔ آمنہ نے دل سے ان کی تعریف کی کہ حیا کو غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے آمنہ؟ میں مر بھی جاؤں لیکن مصطفیٰ کمال سے شادی نہ کروں۔ اسے ایک دم ہی میر کا خیال آیا، کیونکہ حیا صرف میر کا ساتھ چاہتی تھی۔ وہ اظہار نہیں کرتی تھی میر سے، لیکن محبت صرف اور صرف میر سے ہی کرتی تھی۔ علی اور زیان نے مصطفیٰ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، اور ان دونوں کو بہت تجسس ہوا کہ آخر حیا نے مصطفیٰ سے کیا بات کی ہے۔ پھر زیان نے بے تابی سے پوچھا، ہاں مصطفیٰ، کیا کہہ رہی تھی حیا؟
کچھ نہیں یار، بس تھینک یو بول رہی تھی اس رات کے لیے، مصطفیٰ نے بغیر اثر لیے لاپرواہی سے انداز میں کہا تھا، اور وہ لوگ میوزیم میں ہی پھرنے لگے جبکہ حیا لوگ جا چکے تھے۔ ویسے یار ماننا پڑے گا، حیا ہے بہت ٹائٹ پیس، علی نے حیا کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ کمنٹ کرتے ہوئے کہا۔ علی اپنی زبان کو لگام دیا کرو۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں یک دم ہی سرخی آ گئی تھی۔ اس نے غصے سے اس کو گھورتے ہوئے کہا، جو بھی تھا اس کو حیا کے بارے میں علی کا ایسا کمنٹ اچھا نہیں لگا تھا۔ حیا کیا، کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ ایسے ہی کرتا، کیونکہ وہ خود ایسا نہیں تھا اور نہ ہی چاہتا تھا کہ اس کے دوست ایسے بیہودہ ہوں۔ زیان نے اس وقت سچویشن کو سنبھالا تھا، کیونکہ زیان ہی سب سے پکا اور پرانا دوست تھا مصطفیٰ کا، اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا اپنے دوست کی نیچر کو اور اس کے غصے کو بھی۔ زیان نے دونوں کو راضی کر لیا اور پھر وہ سارے گھومے پھرے اور کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ رات کو لیٹ نائٹ گھر پہنچے تھے۔ میر شاہ جب شاور لے کر نکلا تو سامنے اس کا موبائل بج رہا تھا اور اسکرین پر جانا کے الفاظ جگمگا رہے تھے، جسے پڑھ کر میر کے چہرے پر ایک پرکشش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بلا شبہ وہی نام تھا جو میر شاہ کے دل پر لکھا ہوا تھا، اس کی رگ و جان کا۔ میر نے ایک لمحے کے ساتھ تاخیر کیے بغیر فون اٹھایا اور کال ریسیو کی، جبکہ اگلے ہی لمحے دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ میر حیا کی اس حرکت پر ہنس دیا تھا۔ شاید ابھی تک حیا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کال پر میر شاہ سے بات کر سکے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی، اور اگر کسی نے حیا کے ساتھ زبردستی دوستی کرنے کی یا کبھی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ ایسا غائب ہوتا تھا کہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، اور یہ سارے کام میر شاہ کے ہی تھے۔ حیا خود بھی کبھی کبھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی کو کوئی خاص لفٹ کرواتی تھی۔ میر شاہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، جس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ جتنا وہ حیا کو جانتا تھا اتنا تو شاید حیا ہاشم خود کو بھی نہیں جانتی تھی۔ میر اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ حیا ابھی اس کی کال نہیں اٹھائے گی۔ اس کے لیے اس نے کبھی حیا کو فورس بھی نہیں کیا کہ حیا اس سے بات کرتی تھی، یہی میر شاہ کی جیت تھی۔ میر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے میسج کیا، جی حیا خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ حیا نے حیرانگی سے کہا تو وہ بولا، ہاں ٹھیک ہوں، کیوں؟ نہیں ویسے پوچھ رہی ہوں، آج تم نے بڑے پیار سے لکھا۔ جی حیا اس لیے پوچھا۔ وہ اچھا، تو جناب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نوٹ کرتی ہیں؟ میر کو دل سے خوشی ہوئی تھی تو وہ بولی، ہاں تو کرنی چاہیے نا، ویسے تم ہمیشہ سے کہتے ہو حیا خیریت ہے نا، اتنی رات کو میسیجز کیا ہو حیا؟ پریشان ہو کر کہتے ہو جب بھی میں خود سے میسج کرتی ہوں، تو آج صرف ایسے لکھا، جی حیا۔ میر اس کا میسج پڑھ کر زور سے ہنسا، جیسے وہ سامنے کھڑی اس کی نقل اتارتی بول رہی تھی، تم بھی نا پاگل ہی ہو، لاسٹ ٹائم تم نے کہا تھا کہ ویسے ہی میسج کال نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے میں نے اسے لکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم نے ویسے ہی میسج کیا ہوگا، تمہیں میری یاد آ رہی ہوگی۔ اب کی بار اس نے حیا کو شرارت سے چھیڑا تھا، بھول گئی کیا تم نے ہی ایسا کہا تھا؟ حیا کا چہرہ ایک دم شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہاں ویری اسمارٹ۔ حیا کو اچھا لگا تھا کہ اس کی باتیں دھیان سے سنتا ہے۔ ویسے سچ بتاؤ حیا، کیا تم مجھے مس کر رہی تھی نا، اس لیے میسج کیا نا؟ میر شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حیا اس کو اب مس کرنے لگی ہے۔ شاید نہیں، پتہ نہیں۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا لکھے۔ وہ واقعی اس کو مس تو کر رہی تھی، لیکن اب اس کو بول نہیں پا رہی تھی۔ نہیں بس یوں ہی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تم سے حال وغیرہ پوچھ لوں۔ حیا نے میر کی بات کا جواب گھما پھرا کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف بھی میر شاہ تھا جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ حیا اب اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایک ہی پل میں میر شاہ کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جی جناب، اب آپ کو نیند کیسے آئے گی ہم سے بات کیے بغیر؟ ہم نے بھی زندگی گزاری ہے ان حسین لمحات کے انتظار میں، تاکہ ہر رات آپ سے بات کرنے کے بعد سکون کی نیند سوئے۔ وہ موبائل میں حیا کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت اس کو حیا پر بے انتہا پیار آیا تھا، کیونکہ حیا واقعی بہت نازک اور معصوم سی لڑکی تھی، اور میر شاہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ حیا اس بات سے بالکل لا علم تھی کہ میر شاہ نے نہ جانے کب سے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اور کب سے وہ اس پاگل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے۔ میر شاہ حیا کے بارے میں ہر ایک بات سے واقف تھا۔ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، اور اس کو کون سا ملک پسند ہے، اس کے کون کون سے فرینڈز ہیں، اور وہ کس نیچر کی مالک ہے، وہ اس کی ہر بات سے واقف تھا۔ اچھا بھائی، یعنی مجھ سے بات کرنے کے بعد نیند آ جائے گی ہے نا؟ میر اس کے منہ سے یہ سب نکلوانا چاہتا تھا کہ وہ اسے اظہار کرے، خود سے یہ سب بولے کہ یہی بات ہے، لیکن حیا خود سے بول نہیں پا رہی تھی۔
حیا نے سوچا کیا جواب دوں میں اب اس کی بات کا. میر کی ہر بات ہی حیا کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کیونکہ میر اسے لا جواب کر دیتا تھا. ظاہر ہے کسی وکیل سے باتوں میں جیتنا کتنا آسان تھا، وہ بھی میر شاہ جیسے اچھے وکیل سے جس نے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا. اسے واقعی میر سے بات کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی میر سے یہ نہ کہہ سکی کہ اسے میر شاہ سے محبت ہو چکی ہے. حیا نے ہار مان لی تھی. وہ خود تسلیم کر چکی تھی کہ اسے میر شاہ سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ محبت الہام بن کر حیا پر اتری تھی. اس نے دل میں ہی سر تسلیم خم کیا تھا کہ اسے موبائل کی دوسری جانب بیٹھے اس شخص سے عشق ہو چکا ہے. اسے کسی انجام کی پرواہ نہ تھی، اور نہ ہی اسے اس بات سے سروکار تھا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، دکھنے میں کیسا ہے. اسے بس زندگی کے سفر میں اپنے ہم سفر میں میر کو ہی دیکھنا تھا. محبت ایک سرور بن کر اس کے دل و دماغ پر چھا چکی تھی. حیا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی کہ وہ کیسے اس شخص سے اظہار محبت کرے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اظہار کرنے کا خیال جھٹک دیا. جب 5 منٹ تک حیا کا کوئی میسج آئے تو میر نے خود سے میسج کیا، حیا آر یو دیر؟ ہاں میں یہی ہوں. حیا تمہیں نیند تو نہیں آئی؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب سو جانا چاہیے. وہ جانتا تھا کہ حیا کے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، اس لیے وہ زیادہ فورس بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب حیا اس سے ضرور اظہار محبت کرے گی. اور میر شاہ کو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ دن اب زیادہ دور نہیں تھا. ہاں جی، تھکی ہوئی ہوں، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی. نہ چاہتے ہوئے بھی حیا نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا. او ہو تو پاگل لڑکی، سو جاؤ نا. پھر اس نے حیا کو گڈ نائٹ کہہ دیا، لیکن حیا پتہ نہیں کتنی ہی دیر میر کے بارے میں سوچتی رہی، اور نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی. میر بھی آنکھیں بند کر کے حیا کی تصویر کو سینے سے لگا کر لیٹا ہوا تھا. میری لڑاکی بلی، میں جانتا ہوں کہ تم سے اظہار نہیں ہو پا رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو. خوشی کے 2 آنسو میر کی آنکھوں سے نکل کر اس کے سرہانے میں جذب ہو گئے تھے. محبت ایسی ہی تو ہوتی ہے، کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. محبت ہو یا نفرت، جب وہ اپنی شدت اختیار کر لے تو دل میں گھر کر جاتی ہے، رگوں میں خون کے ساتھ گھلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، چمٹ جاتی ہے کسی آسے کی طرح، کسی بھوت کی طرح. میر شاہ کی محبت بھی ہاشم کے ساتھ چمٹ گئی تھی. دوسری جانب مصطفیٰ حیا سے جتنا دور جانا چاہتا تھا، ان کی زندگی میں اتنے ہی اتفاق ہونے لگے تھے. حیا، فاطمہ اور آمنہ کی بھی کل 4 بجے کی فلائٹ تھی، جبکہ مصطفیٰ لوگوں کی بھی کل کی ہی فلائٹ تھی. وہ سب پاکستان جا رہے تھے، اور مزید اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کی سیٹیں بھی ساتھ ساتھ تھیں. جب حیا، آمنہ اور فاطمہ جہاز میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگے تو دیکھا کہ ان کے برابر والی سیٹوں پر وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے. مصطفیٰ نے دور سے آتی ہوئی حیا کو دیکھ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا، جبکہ حیا نے بھی کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا تھا. یار زیان، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو. میں جتنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، اتنے ہی اتفاق ہو جاتے ہیں. حد ہے یار. شکر ہے کہ یونیورسٹی میں بھی لاسٹ سیمسٹر رہ گیا ہے، پھر نہیں دیکھنا پڑے گا اس کو. مصطفیٰ کی باتوں پر زیان سر جھٹک کر رہ گیا. اب یار اتنی خوبصورت تو ہے، بندہ کہتا ہے کہ دیکھتا رہوں، اور ایک تو ہے کہ بس ایسی باتیں کر رہا ہے. علی نے فرصت سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کو صاف دکھائی دے رہی تھی. زیان نے اس کو سمجھایا کہ آئندہ ایسی کوئی بکواس نہ کرے. وہ علی کی ان حرکتوں سے بہت تنگ آ چکا تھا. اس سے پہلے کہ زیان کچھ بولتا، مصطفیٰ خود ہی بولنے لگ گیا. علی میری بات کان کھول کر سن لے، میں آئندہ تیرے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں حیا کے بارے میں یا کسی اور لڑکی کے بارے میں بھی. وہ دھیمے لہجے میں اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے بولا تھا، اور ضبط کرتے ہوئے مصطفیٰ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا. یار حیات، دیکھنا یہ کتنا ہیرو ہینڈسم ہے نا، اور اتفاق دیکھ کے ہر جگہ مل جاتا ہے. پہلی یونیورسٹی میں ساتھ اس کا روزانہ دیدار ہوتا تھا، اور اب یہاں پیرس میں بھی. آمینہ نے خوشی سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس کو یہاں دیکھ کر کتنا خوش ہے. اچھا آمنہ، بس بھی کرو اس کی شان میں قصیدے پڑھنا. صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بندے میں اب اتنا بھی غرور نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ مینرز بھی ہونے چاہیے. حیا نے منہ چڑھا کر جواب دیا. اس کو مصطفیٰ کا سرد رویہ یاد آیا تھا. ہاں تو کیوں نہیں ہے مینرز؟ تم نے کبھی یونیورسٹی میں دیکھا ہے کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے یا کچھ غلط کرتے ہوئے؟ اسے کبھی دیکھا ہے اسے آوارہ گردی کرتے ہوئے؟ بس ذرا سا شرارتی ہے اور کچھ سنجیدہ بھی. اس کا مزاج ایسا ہی ہے، اور دیکھا نہیں یونیورسٹی میں بھی سب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا کتنا لاڈلا ہے، اور سب سے بڑھ کر عورت کی عزت کرنا بھی جانتا ہے. حیا کو اس رات والا واقعہ یاد آیا تھا. ہاں سچ میں مصطفیٰ کمال عورت کی عزت کرنا بھی جانتا ہے،
اور مصطفیٰ نے اس رات حیا کو بھی یہی کہا تھا کہ اچھی لڑکی کو ماں باپ کی عزت کا مان رکھنا چاہیے۔ وہ واقعی میں ایک اچھا انسان تھا۔ آمنہ مسلسل مصطفیٰ کی سائڈ لے رہی تھی اور بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ آمنہ کی ان باتوں سے فاطمہ نے بھی اتفاق کیا۔ مصطفیٰ نے دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی اور باقی علی اور زیان پیرس میں لی جانے والی ساری پکچرز دیکھ رہے تھے۔ کیسی ہو میری لڑاکی بلی؟ میر نے آخر حیا کو اپنے پسندیدہ نام سے پکارا تھا۔ حیا میر کا میسج دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ لڑاکی بلی کہہ رہے ہو مجھے؟ اسے اچھا لگا تھا اپنا یہ نام۔ پھر اس نے میسج کیا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ اور بائی دا وے یہ لڑاکی بلی کون ہے تمہاری؟ وہ جان چکی تھی کہ آج سے اس کا یہی نیا نام ہے۔ جہاز کے اڑنے میں بھی تھوڑا وقت تھا اور وہ لوگ کافی دیر پہلے آ کر بیٹھ چکے تھے۔ میر نے مسکراتے ہوئے کہا، آج سے تم ہو میری لڑاکی بلی۔ اور اس کا میسج پڑھ کر حیا شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ آج سے مطلب پہلے کوئی اور تھی کیا؟ حیا نے نروٹھے انداز میں لکھا، ارے نہیں پاگل، پہلے بھی کوئی نہیں تھی اور آئندہ بھی تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوگی۔ میر نے بے دھیانی میں اپنے دل کی بات لکھ دی تھی اور یہ بڑھتے ہی حیا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی، اور وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اس کے علاوہ آئندہ کوئی بھی نہ ہو۔ آئندہ بھی کوئی نہیں ہوگی مطلب؟ اس نے پھر میسج لکھا کیونکہ وہ میر کے منہ سے نکلوانا چاہتی تھی، مگر میر بھی تو میر تھا، وہ جانتا تھا کہ حیا اس کے منہ سے کیا نکلوانا چاہ رہی ہے، لیکن وہ بھی حیا کے منہ سے ہی سننا چاہ رہا تھا کہ حیا اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نے لکھا، مطلب کچھ بھی نہیں میری لڑاکی بلی، ایک تو تمہیں ہر چیز کا مطلب ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں تو چاہیے ہوتا ہے نا، اتنی مشکل باتیں کرتے ہو تم پاگل انسان، بہت مشکل ہو تم۔ حیا نے ناراضگی سے لکھا تو اس نے کہا، وقت تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا میری لڑاکی بلی، میری باتیں بھی تم سمجھ جاؤ گی اور مجھے بھی۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے حیا کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ آمنہ نے اس طرح حیا کو مسکراتے دیکھا تو اسے پوچھے بغیر رہ نہ کیا، حیا آخر کس بات پر اتنا مسکرا رہی ہو؟ ساتھ بیٹھے مصطفیٰ کو اب ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں کہاں مسکرا رہی ہوں؟ حیا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ حیا میں نے خود دیکھا ہے تم ابھی اتنا مسکرا رہی تھی اور بلش کر رہی تھی۔ ہاں تو اتنے دن بعد گھر جا رہی ہوں تو خوش تو ہوں گی نا، اس لیے مسکرا رہی ہوں۔ اس نے اپنی صفائی دینا چاہی، لیکن حیا تم اپنے موبائل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جیسے کسی کا میسج پڑھ کر۔ آمنہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بات کا۔ اب سچ سچ بتاؤ حیا، کس کا میسج تھا؟ اب کی بار فاطمہ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ ان کی باتوں سے سخت تنگ ہو رہا تھا اور اس نے دل میں سوچا ہوگا کہ کوئی اس کی طرح کا ہی اس کا دوست ایڈیٹ ہوگا۔ میں ماما بابا کی پکچر دیکھ رہی تھی نا، اس نے اپنے ان کو موبائل کا وال پیپر دکھایا جس میں اس کے ماما بابا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ آمنہ کو تسلی ہوگی کہ جبکہ حیا نے سکون کا سانس لیا۔ میں واقعی تمہیں سمجھنا چاہتی ہوں میر۔ میر کو اپنی جیت نظر آئی اور اس کی آنکھوں کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ سمجھ جاؤ گی لڑاکی بلی، میں اتنا بھی مشکل انسان نہیں۔ مشکل تو تم ہو میر۔ ہاں اچھا، چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ اب آپ اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں تو۔ اس نے بھی حیا کو جان بوجھ کر تنگ کیا اور حیا پوری طرح سے میر شاہ کی محبت میں قید ہوتی جا رہی تھی، ایک اندیکھی انجانی محبت جو وقت کے ساتھ ساتھ حیا کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا چلو میر، مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے لڑاکی بلی کیوں کہا؟ اس لیے میری لڑاکی بلی کہ مجھے بلیاں بہت پسند ہے، کیونکہ وہ بہت کیوٹ ہوتی ہیں۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں حیا کی تعریف کی، اور اگر کیوٹ بلیاں لڑاکی ہوں تو اور پیاری لگتی ہیں۔ اب سمجھ گئی میری لڑاکی بلی؟ کیا کہا میر تم نے؟ میں لڑاکی تو نہیں ہوں، حیا نے معصومی سے کہا تو میر ہنسنے لگا۔ ہاں زیادہ تو نہیں، بس تھوڑی سی تو ہو نا۔ اس کو ہمیشہ ہی مزہ آتا تھا حیا کو تنگ کرنے کا۔ جی نہیں، میں ذرا بھی لڑاکی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ تم ہو لڑنے والی حیا، مان کیوں نہیں جاتی؟ کیوں مانوں؟ کہاں لڑتی ہوں میں؟ حیا اب تپ رہی تھی جس سے اس کے گلابی گال اور بھی سرخ اور خوبصورت ہو رہے تھے۔ دیکھو ابھی بھی تم لڑ رہی ہو مجھ سے۔ اوف، حد ہے میر، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یو ایڈیٹ۔ اس کا میسج پڑھ کر میر نے ہنستے ہوئے اپنے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اچھا چلو میں مانتا ہوں کہ میں ایڈیٹ ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ پاگل کیوں؟ میر شاہ سے وہ جیت نہیں سکتی تھی اور باتوں میں یہ حیا بھی جانتی تھی۔ جیسے تم ایڈیٹ ہو ویسے ہی پاگل ہو، اب اس میں کیا بات ہوئی؟
اوہو ایڈیٹ، تو میں بچپن سے ہوں، وہ تو میری ماما بھی کہتی ہیں، لیکن بندہ پاگل تو کسی کے پیچھے ہی ہوتا ہے نا، تو پھر تم مجھے پاگل کیوں کہتی ہو؟ حیا کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ میر، تم ہوگے نا پاگل، کسی نہ کسی کے پیچھے، اب مجھے کیا پتا، تم نے کبھی بتایا تھوڑی ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میر سے کہ وہ خود اظہار کرے اس سے محبت کا، اور دوسری طرف میر اس سے سننا چاہتا تھا۔ ہاں تو حیا، تمہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ میں کس کے پیچھے پاگل ہوں۔ تمہیں نہیں پتا کہ میر کس کے پیچھے پاگل ہوگا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، تم خود بتاؤ کہ تم کس کے پیچھے پاگل ہو۔ نہ جانے کیوں حیا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ حیا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ میر کس کے پیچھے پاگل ہے، اور میں تم سے سننا چاہتا ہوں، پلیز۔ اس نے زندگی میں پہلی بار حیا سے کوئی فرمائش کی تھی، اور حیا ہار مان چکی تھی۔ بولو نا حیا، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ زندگی میں پہلی بار کچھ لکھتے ہوئے میر شاہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ اب کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اس کا جواب سننے کے لیے۔ جس لمحے کے لیے میر شاہ نے بے انتہا انتظار کیا، حیا ہاشم میر شاہ کی دھڑکنوں میں سمائی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے علی سے جگہ تبدیل کی اور اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا جہاں سے اس کو حیا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس جگہ اس لیے چینج کی تھی کہ علی مسلسل ان تینوں کو ترچھی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور مصطفیٰ کو اس کی ایسی حرکت پر شدید غصہ آ رہا تھا، اس لیے اس نے علی سے جگہ تبدیل کی تھی۔ زیان بھی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ مصطفیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ وہ خود بھی علی کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ حیا کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا، اور وہ میر شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ مصطفیٰ حیا کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ہی حیا کو کیا ہوا ہے، اور وہ کیوں اتنی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے گلابی چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی بلش کرتی ہوئی، گہرے گرے رنگ کی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز، اور اپنے شانوں پر بکھرے ہوئے لمبے خوبصورت بال اور ہلکا سا میک اپ، یہ سب اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بغور اس کے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقش کا جائزہ لیا، اور اس نے دل میں سوچا، واقعی حیا بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے نزدیک خوبصورتی کچھ اور ہی تھی۔ حیا اسی کشمکش میں بیٹھی تھی کہ جواب دوں یا نہ دوں۔ میر نے اسے پوچھا تھا کہ میر شاہ کس کے پیچھے پاگل ہے، اور اگلے ہی لمحے میر کا دوبارہ میسج آیا، حیا آئی ایم ویٹنگ پلیز۔ میر کے بھی بے قرار دل کو کسی صورت قرار نہیں آ رہا تھا۔ آخر کیوں حیا جواب دینے میں اتنا ٹائم لگا رہی ہے، یہی وہ سوچ رہا تھا، اور بالآخر حیا نے بہت ہمت کر کے لکھ ہی دیا، میر شاہ اپنی لڑاکی بلی کے پیچھے پاگل ہے، اور اس کی لڑاکی بلی بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ یہ لکھتے ہوئے حیا کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، اور اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے اظہار محبت کیا تھا۔ اس کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، اور دل کی دھڑکنوں کی آواز اتنی اونچی تھی کہ حیا کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود کو ہمیشہ کے لیے میر شاہ کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ بھی مسلسل سامنے بیٹھی ہوئی نازک سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے اور ہاتھوں میں مسلسل کپکپاہٹ تھی۔ نہ جانے اس کو کیا ہوا تھا، اور حیا کا میسج دیکھ کر میر شاہ نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی حالت بھی حیا سے مختلف نہیں تھی۔ زندگی آج میر شاہ پر دل کھول کر مہربان ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے، اور یہ لمحے اتنے خوبصورت تھے کہ میر شاہ انہی میں جینا چاہتا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں رقص کرنے لگی تھی۔ آج میر شاہ نے بالآخر اپنی محبت کو پا ہی لیا تھا۔ آج میر شاہ جیت گیا تھا۔ اسے کہنا کہ محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اسے کہنا کہ محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، یہ تو بس یار کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ حیا کی محبت بھی میر شاہ کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ حیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ آج تم نے ادھورے میر شاہ کو اپنی محبت دے کر مکمل کر دیا۔ میں اتنا خوش ہوں کہ شاید لفظوں میں تمہیں بیان بھی نہ کر سکوں۔ شاید میری خوشی کے آگے دنیا کا ہر لفظ کم پڑ جائے۔ حیا، تم نے میر کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میر پوری زندگی تمہارا ہو کر رہے گا۔ تم میری محبت نہیں، تم میرا عشق ہو حیا۔ تم نے آج میرے وجود کو مکمل کر دیا اپنی محبت کا نام دے کر۔ تم جانتی ہو میرا دل تمہارا نام لے کر دھڑکتا ہے، اور میں کافی پہلے سے جان گیا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، بس اظہار نہیں کر رہی، لیکن میں تم سے ہی سننا چاہتا تھا۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں حیا۔ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے، اور میری ہر سانس تمہاری قرض دار ہے۔ میں تمہارے بغیر اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ، ہر پل، ہر لمحہ میرے ساتھ رہنا تم۔ میں نے اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا حیا۔
صرف اور صرف تمہارا میر۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے یہ میسج لکھا تھا اور حیا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی میر کے جواب کا۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی کو مروڑ رہی تھی جیسے بے چینی آدمی ختم کرنا چاہ رہی ہو۔ 5 منٹ تک میر کا جب کوئی میسج نہ آئے تو حیا کو فکر ہونے لگی کہ میں نے اپنے بارے میں بول کر کہیں کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا۔ شاید وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے حیا کا موبائل بجا تھا۔ حیا نے اپنا سرخ چہرہ لیے موبائل میں میسج دیکھا اور جیسے جیسے حیا میسج پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہو رہی تھی۔ کبھی وہ ہنستی کبھی روتی، مسلسل نم آنکھوں سے وہ مسکرا رہی تھی۔ حیا نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا۔ مصطفیٰ کی نظر حیا پر پڑی تو وہ دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیوں رو رہی ہے، یا شاید سردی سے ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کبھی وہ ہنستی اور کبھی زاروں کی طرح آنسو نکلنے لگتے۔ کتنی عجیب لڑکی ہے، کبھی ہنستی ہے تو کبھی روتی ہے۔ مصطفیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا اور دوسری طرف منہ موڑ کر کانوں میں واپس ہینڈ فری لگا کر بیٹھ گیا۔ مگر میر شاہ سے کوئی آج پوچھتا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ اس کو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ اس کی دعائیں آج رنگ لے آئی تھی اور وہ بار بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کسی کو پا لینے کی خوشی صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت میں تو یار کی خوشی ہی اپنی خوشی لگتی ہے اور اس کا درد اپنا درد لگتا ہے۔ تمہاری لڑاکی بلی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی میر۔ محبت سے چور انداز تھا جیسے میر شاہ پڑھتے ہی سمجھ گیا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چاہے جانے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا ہو، کوئی آپ کے لیے اتنا خاص ہو، آپ کا وجود کسی کے لیے باعث سے سکون ہو۔ اور حیا کو تو رہ رہ کر اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ میر اس کا میسج پڑھ کر آنسو سے مسکرا دیا۔ پھر ان کا رابطہ ختم ہو گیا کیونکہ جہاز اڑان بھر چکا تھا اور موبائل کا نیٹ ورک چلا گیا تھا۔ پاکستان کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی ان کی، اس لیے بیچ میں 2 گھنٹے کا سٹے تھا۔ اسی دوران اکثر لوگ جہاز سے اتر کر باہر کی جانب چلے گئے تھے، جبکہ مصطفیٰ، زیان اور علی بھی اتر چکے تھے کچھ کھانے پینے کی غرض سے۔ زیان اور علی بیٹھ گئے تھے جبکہ مصطفیٰ کیفے سے سب کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ یار حیا آ جاؤ نا، ہم بھی اترتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، جا کر کچھ کھاتے ہیں نا، فاطمہ نے حیا سے کہا جو کہ ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہلانے پر وہ واپس ہوش میں آئی اور بولی ہاں کیوں نہیں، چلو۔ اس کے لہجے میں عجیب سی خوشی اور اطمینان تھا، لیکن وہ دونوں سمجھ نہ سکی۔ پھر وہ تینوں باہر آ گئی۔ حیا میں یہاں بیٹھتی ہوں، پلیز تم اور فاطمہ کچھ کھانے کے لیے لے آؤ نا، آمنہ نے التجا بھرے انداز میں کہا تو حیا نے سر ہلایا اور اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر فاطمہ اور حیا بھی کیفے کی جانب بڑھ گئی جبکہ آمنہ وہیں بینچ پر اور ٹیبل پر بیٹھ کر ان کا ویٹ کرنے لگی۔ مصطفیٰ بھی وہیں کھڑا سینڈوچ اور لیز وغیرہ لے رہا تھا جب بے دھیانی میں حیا کی مصطفیٰ سے ٹکر ہوئی۔ حیا تمہیں نظر نہیں آتا کیا؟ وہ شدید غصے میں اس کی جانب مڑا تھا اور اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر حیا ڈر گئی تھی۔ وہ I'm sorry، غلطی سے ٹکر ہوئی، اس نے ڈرتے ڈرتے گھبرا کر کہا۔ تو کدھر ہوتا ہے مس حیا، آپ کا دھیان دیکھ کر چلا کریں اپنا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ شرمندہ تھی۔ ساری غلطی اسی کی تھی، وہ مصطفیٰ کے کندھے سے ٹکرائی تھی اور اگر مصطفیٰ اس کے اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں نہ لیتا تو وہ یقیناً زمین پر گر جاتی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ کسی سے بھی تم ٹکراتی پھرو گی؟ ابھی یہاں پر زیان یا خاص طور پر علی ہوتا تو کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ علی بے شک میرا دوست ہے لیکن میں اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس کا لہجہ سخت تھا جو حیا کو چبھا تھا کیونکہ اس لہجے میں آج تک اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یک دم ہی نمی اتر آئی تھی جبکہ مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بنا کر ہاتھوں کو زور سے بند کر لیا تھا، شاید وہ اپنے غصے کو قابو کر رہا تھا۔ اٹس اوکے حیا، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا نرم تھا اور فاطمہ دوسری طرف کھڑی چیزیں خرید رہی تھی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر مصطفیٰ نے بلیک جینز کے ساتھ ڈھیلی ڈالی انتہائی ماڈرن شرٹ پہنی ہوئی تھی اور گلے میں مفلر ڈالا ہوا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں کسی کو بھی دیوانہ بنانے کی حد تک خوبصورت تھا۔ ماتھے پر پڑے ہوئے بال جن کو وہ بار بار پیچھے کر رہا تھا، دونوں ساتھ ساتھ کھڑے بے حد خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ تبھی ساتھ کھڑی ایک انگریز لڑکی نے ان کی تعریف کی۔ وہ کافی دیر سے دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ رہی تھی۔ Oh wow, such a beautiful couple. Can I take a picture with you? Sure, why not? مصطفیٰ نے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیا کو لڑکی کا یوں کہنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے اس نے جلدی سے حامی بھری تھی۔ پھر ان لڑکی نے دونوں کے ساتھ سیلفی لی اور وہاں سے چلی گئی، مگر حیا کو شدید غصہ آیا۔ کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ ہاں
مجھے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی حیا؟ اس بیچاری نے اتنے پیار سے کہا تو میں نے منع نہیں کر سکا۔ اس نے حیا کی غلافی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جس میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اور ویسے بھی مس حیا، آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میرے ساتھ کھڑا ہر انسان خوبصورت ہی لگتا ہے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مغرور لہجے میں کہا، اور اس کو غصہ کرتی ہوئی حیا اچھی لگی تھی جو کہ اس کی بات سے مزید تپ گئی اور محض لب بیچ کر رہ گئی۔ اینی ویز، دوبارہ اپنا خیال رکھنا اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہر مصیبت کے وقت میں تمہیں مصطفیٰ کمال مل جائے گا۔ اس نے اپنی چیزیں اٹھائی اور مسکراہٹ دباتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہتا وہاں سے چل گیا۔ حیا تو بس اس کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اف یا اللہ، اب دوبارہ اس شخص سے ایسے سامنا نہ ہو، حد ہے ایڈیٹ کہیں کا۔ فاطمہ اس کی طرف آئی کہ حیا کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں میں، چلو میں نے سب کچھ لے لیا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں بہت سی کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ ہاں یار یہی تھی، وہ بدتمیز مصطفیٰ پھر سے مل گیا تھا۔ اچھا کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کچھ نہیں یار، بس میری بے دھیانی میں سے ٹکر ہو گئی تھی نا، بس پھر شروع ہو گیا لیکچر دینے کے لیے کہ دھیان کدھر ہوتا ہے دیکھ کر نہیں چل سکتی، اگر میری کوئی اور جگہ کوئی اور ہوتا، بلا بلا بلا۔ حیا اپنی ہی دھن میں مگن اس کو بتا رہی تھی جبکہ فاطمہ زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا، اب تم کیوں ہنس رہی ہو؟ ہاں میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ وہ جو کہنا تھا نا کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو مطلب اس کی ساتھ ٹکر لگی تو خیر ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے تھی۔ فاطمہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگی تو حیا نے اس کو گھور کر دیکھا۔ چلو یہاں سے فضول باتیں مت کیا کرو۔ اور وہ خود بھی سوچنے لگی کہ واقعی میں نے تو اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اینی ویز میری طرف سے بھاڑ میں جائے وہ، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ زنگر برگر کے مزے لینے لگی جبکہ مصطفیٰ دور سے اسی کو دیکھ رہا تھا جو دنیا سے بے خبر برگر کھانے میں مگن تھی۔